میرا نام اشرف ہے اور میں لاہور شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ تو آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹرز نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائیں تو یہ سن کر مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ جس کا خدشہ تھا وہی ہوا میرے ساتھ۔ مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر واپس آتے آتے میں یہ سوچتا رہا کہ بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا اور انہیں کیا جواب دوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں ساری رپورٹس چھپا دی۔ میری بیوی مجھ سے پوچھتی رہی۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ سب نارمل ہے۔ یہ سب کہہ کر ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دھمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی، یہ کہہ کے، یہ سب چھوڑ کر جانے کا۔ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے، کیسے چھوڑ کر جاؤں گا میں؟ ایک لمبی پتلی اندھیری سی قبر میں کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا، حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے پتلے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا۔ قبریں بالکل خاموش تھیں، لیکن کیا ان کے اندر واقعی ہی خاموشی تھی؟ ایسے سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج میں بے خوف سا تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے مجھے ہمدردی سی ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی کچھ بڑی قبریں، کچھ قبروں پر مردوں کے نام اور کچھ پر عورتوں کے۔ میں نام پڑھتا اور آگے بڑھتا رہا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھیں، پھر کچھ کتبوں پر اداسی بھرے شعر لکھے تھے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سر رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ اس کار کا؟ سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے یہ سب سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب یہ پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور خرید لوں، یہ اکٹھا کر لوں، وہ اکٹھا کر لوں۔ اب میں نے اپنی بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ بس زندگی میں یہی سب میری ترجیحات تھیں۔ گھر، گاڑی، موبائل، دنیا کی ہر وہ چیز تھی میرے پاس، لیکن ایک چیز نہیں تھی، تو وہ بس میرے پاس سکون نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا رہا اور ان ویران پڑی قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش یہ قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اصل میں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سارے رشتے تیز تیز قدموں سے واپس پلٹ گئے تو آخر اس پر کیا بیتی ہوگی؟ لیکن میں یہ سب کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہاں سب کے سب خاموش تھے، اپنی اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ یہ یقیناً گورگن کا مسکن تھا۔ بابا جی نہ جانے آپ نے کتنی خبریں کھو دیں، بس مجھے کوئی اچھی سی ایک نصیحت کرتے۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔ میرا پتر
सच्चे रब की सच्ची अतात ही काम आती है, और बाकी कुछ भी यहाँ काम नहीं आता। बस तू अकेले में इस रब की अतात करनी सीख ले। जब तू अकेली कब्र में लेटेगा तो वो रब तेरा साथी बन जाएगा। आज की ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज हम लोग इस कदर इस दुनियादारी में मगन हो चुके हैं कि जैसे हमें आखिरत भूल ही गई हो। याद रहे मेरे भाइयों और बहनों कि ये दुनिया, ये सब चीज़ें आर्जी हैं। आज हम जिन रिश्तों के पीछे भागते हैं, जब हम मर गए तो इन रिश्तों ने हमारे कोई काम नहीं आना। आज जिस दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं हमारे आखिरी वक्त में, वो दौलत हमारे किसी काम की नहीं होगी। आज हम चंद पैसों की खातिर लोगों के दिल दुखाते फिरते हैं, लोगों के हक खा जाते हैं। आपने कभी एक वक्त के लिए सोचा कि किसी की छोटी सी आह भी आपकी आखिरत खराब कर सकती है? लेकिन हम इंसान हैं, हमें इस काम से कोई लेना देना नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि बख्शने वाली ज़ात सिर्फ इस परवरदिगार की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।